عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الأحد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان، کروڑہ شکر ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنے پاک خون کے پاک وجود کو لے کر پاک حسین کی محفل میں تشریف لائے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حسین پاک نہیں، حسین سے جو لگ جائے وہ پلید بھی پاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب حضرت حر اس گروپ میں تھے تب تک وہ بھی کہیں نہ کہیں پر یہ کہہ لیجئے کہ دوسری سائیڈ والے تھے، وہ حضرت حر نہیں تھے۔ جب حضرت حر اس طرف سے اس طرف آئے تو حضرت حر اس طرف لعنت اللہ تھے، اس طرف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ایک لکیر جو لعنتی سے رحمتی بنا دے وہ حسین کے خیمے کی لکیر ہے، وہ حسین کی محبت کی لکیر ہے کہ لکیر کے اس طرف رہتا ہے بندہ تب تک لعنت اللہ رہتا ہے، جب یہاں آتا ہے تو رحمت اللہ بن جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا کیونکہ ظاہری طور پر جسم کافی تھکا ہوا ہے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ حسین کا نام ہماری روحوں کو تازگی دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو خانقاہ قادریہ اصغریہ سے وابستہ تمام میرے دوست، احباب، مریدین، متوسلین، محبین جو اس آستانہ سے وابستہ ہے اور سچی پکی محبت رکھتے ہیں، ان کو اس خاندان کے ایک اور فرد کی آمد، سید محمد علی اصغر کی ولادت، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ یہ سیدہ زہرا کا صدقہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے، زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے، ہر دعا کا وسیلہ اگر بطول ہو جائے۔ یہ سب صدقہ اس در کا ہے جس در کی غلامی ہم اور آپ کر رہے ہیں، اور والدین کی دعائیں، بزرگوں کا فیضان ہے کہ حسین اعظم کے مہینے کی شروعات حسینی لشکر کے ایک سپاہی کی نئی انٹری سے ہوئی ہے۔ کیونکہ ہم بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، میں نے ایک شعر کہا کہ لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، لوح و قلم کے مالک زہرا کے چین سے، ارے قسمت میں جو نہیں وہ مانگ حسین سے۔ کوئی کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے کہ یار حسین سے کیسے مانگے، مانگا تو خدا سے جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے امام عاشقہ اعلیٰ حضرت نے یہی عقیدہ دیا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ
کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، یعنی رسول اللہ میں تو آپ کو ہی مالک کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کل خزانے کی کنجیاں اللہ نے آپ کو دے دی۔ میں نے کہا یا حسین میں تو آپ کو ہی مالک کہوں گا، کیونکہ کل خزانے کی کنجی اللہ نے رسول کو دے دی، رسول نے علی کو دے دی، علی نے حسن کو دے دی، حسن نے امام حسین کو دے دی۔ الحمدللہ ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نانا کے لیے دوسرا عقیدہ رکھو، نواسی کے لیے دوسرا عقیدہ۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت پرچم حسینی کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پرچم وہیں سے نکلا ہے جس طرح 12 ربیع الاول کے 12 پرچم نکلے تھے۔ ہر پیر کے عرس میں تمہیں پرچم یاد آتا ہے، میرے غوث کا جھنڈا مجھے 11ویں میں یاد آتا ہے، میرے سرکار کا جھنڈا 12ویں میں یاد آتا ہے۔ میں نے کہا اگر حسین کے نام پر حسین کا پرچم لگا دیا تو کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں حضرت، ہمیں اس جھنڈے میں شیعہ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا آگ دھو کر دے، مجھے اس جھنڈے میں یا حسین نظر آتے ہیں۔ وہ نادان کہہ رہا تھا کہ مجھے اس جھنڈے میں شیعہ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا تو بھی پڑھی، تیری نگاہیں بھی پڑھی، تجھے اس جھنڈے میں شیعہ نظر آتے ہیں، مجھے اس جھنڈے میں میرے امام نظر آتے ہیں۔ اور ہر پیر، ہر خانقاہ، ہر درگاہ، ہر مزار، ہر دربار کا یہ اصول ہے کہ جب عرس ہوتا ہے تو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور جھنڈا نشانی ہے کہ اس بات کی کہ دن شروع ہو گئے۔ کون سے دن؟ صاحب مزار کے عرس کے دن۔ ہم بابا صاحب کے آستانے پہ جھنڈا چڑھاتے، سیاں بابا کے آستانے میں کیوں؟ عرس کا آغاز ہوتا ہے پرچم سے، اور جب غازی کا پرچم لہراتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ لشکر حسین تیار ہو رہا ہے، اور غازی کا پرچم لگا کر ہم علم بردار کے جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم بڑا تعجب ہوتا ہے، جھنڈے میں انہیں شیعہ نظر آتے ہیں، کپڑے میں شیعہ نظر آتے ہیں، تقریر میں شیعہ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا اتنے اچھے لگتے ہیں تبھی تو نظر آتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، کیونکہ جب تک ہماری نگاہ حسین کے پرچم پر پڑی رہے گی ہمیں کوئی اور اچھا ہی نہیں لگے گا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ سنی بناتے نہیں، سنی مانتے نہیں، یہ آپ کو ٹھیکیداری دی کس نے؟ اور پورے حیدرآباد شہر کے اندر میرے غوث کی 11ویں کا پرچم لہراتا ہے، اور خطیب دکن شہزادہ غوث اعظم سید کاظم پاشا رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حسین پاک کا جھنڈا، حضرت غازی عباس کا جھنڈا لگانا کیسا، تو آپ نے ایک ہی لائن میں خارجیوں کی کمر توڑتا ہوا جواب دیا، کہتے ہیں کہ جب پوتے کا جھنڈا لگانا جائز ہے تو دادا کا جھنڈا لگانا کیسے ناجائز ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے کہا گیا نا کہ ہم اچانک بنے ہوئے پیروں کے مرید نہیں ہیں، ہم ان پیروں کے مرید ہیں کہ جن کی مزاریں بولتی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ مہینہ امام کا ہے، امام کا مہینہ ہے، اور ایک بات لے کر جاؤ، یہ مہینہ دل دکھانے کا مہینہ نہیں ہے، کسی کا دل توڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اپنے گھروں میں پرچم حسین یا حسین اپنے گھروں میں سجایا۔ کیا سمجھ کے سجایا؟ بس رسم سمجھ کے سجایا؟ نہیں، ہم نے گھروں پر یہ پرچم لگا کر بتایا کہ حسین زندہ باد۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ نہیں لگاتے، آپ کی اپنی مرضی، مگر آپ انگلی کریں گے تو پھر وہی جواب آپ کو دیا جائے گا جس بھاشا میں آپ جواب سننا پسند کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
میں نے ابھی کہا نا کہ دل توڑنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ حسینیوں کا مہینہ دل جوڑنے کا مہینہ ہے۔ آج یہاں پر تعداد بڑھ رہی ہے نا، پچھلے سال اگر 500 تھے تو ابھی 700 بیٹھے ہیں، پچھلے سال اگر 200 تھے تو ابھی 300 بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کسی کو دعوت نہیں دی، میں نے فون کیا تھا کہ بھائی فلاں صاحب آنا، کون بلاتا ہے؟ یہ بھیجتا خدا ہے، بلاتا حسین ہے، یہ امام کا فرمان ہے۔ میں نے کہا نا دل مت توڑنا کسی کا، کس کا دل مت توڑنا۔ اور اب تو الحمدللہ بہت زیادہ کنفیوژن والی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے چاول چھاننے کے اندر کنکر الگ ہو جاتے ہیں نا، ویسے ہم چھان چکے ہیں، کنکر الگ ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں ان سے واسطہ نہیں ہے، ہمیں تم سے واسطہ ہے، اور تم سے اس لیے واسطہ ہے کیونکہ تمہیں میرے علی سے واسطہ ہے۔ دل توڑنے کا کام نہیں کرنا۔ میرے امام کا فرمان سناؤ، حضرت سرکار خواجہ گیسو دراز بندہ نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں وضو کر رہا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک شخص مسجد میں وضو کر رہا تھا، بزرگ چاچا تھے، ان بزرگ کو وضو کرنا نہیں آ رہا تھا، مگر وہ بس جیسے تیسے وضو کر رہے تھے۔ امام حسن مسجد میں داخل ہوئے، پیچھے پیچھے امام حسین داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد اس بزرگ کے پاس پہنچے، دونوں نے آنکھوں میں باتیں کر لی کہ ان کا وضو ٹھیک نہیں ہے، درست کرنا ہے۔ امام حسن ایک طرف کھڑے ہو گئے، امام حسین بزرگ کی دوسرے طرف کھڑے ہو گئے۔ امام حسن سے امام حسین عرض کرتے ہیں، بھیا حضور میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں۔ حسین بیٹھ کر وضو بنانے لگے، حسن بیٹھ کر وضو دیکھ رہے ہیں، اور جب وضو بن چکا تو حسن کہتے ہیں کہ حسین آپ نے ٹھیک وضو بنایا۔ پاس میں بزرگ دونوں شہزادوں کی باتیں سن کر مسکرا کر عرض کرتے ہیں، شہزادوں میں جانتا ہوں تم اپنا وضو ٹھیک نہیں کر رہے، میری اصلاح کر رہے ہو۔ تو ہمیں آپس میں محبت سے رہ کر دوسروں کو بلانا ہے، بھگانا نہیں ہے۔ ہمیں سرٹیفکیٹ ظاہر نہیں کرنے دے، یزیدی لے پکڑ، یزیدی لے پکڑ، یزیدی لے پکڑ، نہیں کہنا کہ تو میرا بھائی ہے، آ جا۔ ارے بولو یار، میں کنکروں کی بات نہیں کر رہا، پھر سے کہہ دیتا ہوں، میں ان چاولوں کی بات کر رہا ہوں جو کنکریوں کے ساتھ مکس ہو چکے، انہیں اٹھا لو۔ اس لیے اٹھا لو کیونکہ میرے حسین نے حر کو اٹھا کر بتایا کہ اگر چاول میں کنکر گر جائے تو کنکر ہٹایا جاتا ہے، چاول پھینکے نہیں جاتے۔ اپنے بھائیوں کو ایک دوسرے بھائی کو اپنے سے دور مت کرنا۔ اگر نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، ایک دن دعوت دینا کہ چل تو صحیح، ایک دن آ جا، دوسرے دن مرضی آئے تو آنا، پھر تیری مرضی، اور پھر تیری مرضی نہیں حسین کی مرضی۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سجاتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، حسین اجازت دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کس طرح سے شروع کریں گے؟ غریبوں کی مدد سے، بیواؤں کی خدمت سے، یتیموں کا آسرا بن کر۔ میرے حسین کی سیرت کو پڑھو۔ میرے حسین نے ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا، حضرت کا تفصیلی بیان سننا ہے کہ جب یزیدی بات کرنے کے لیے کوفہ سے جب امام حسین کا لشکر روانہ ہوا تو راستے میں یزیدیوں کا سامنا ہوا۔ کربلا سے پہلے ایک مقام ہے وہاں پر۔ اب یزیدی گروہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ توجہ رکھنا، میں کیا پیغام اور سیرت حسین بتا رہا ہوں۔ کیا ختم ہو گیا؟ پانی۔ کن کے پاس؟ یزیدی اگینسٹ پارٹی، ختم ہو گیا۔ امام حسین کے پاس جب اس کا ایلچی بات کرنے کے لیے آیا تو کہتا ہے امام بات میں کروں گا، بعد میں کروں گا، پہلے عرض یہ کروں گا کہ ہمارے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا، کچھ مدد فرما دیجئے، کچھ کرم فرما دیجئے۔ میرے امام نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، فرمایا عباس جتنے مشکیزیں ہیں سب کے منہ کھول دو، انہیں بھر پیٹ پانی پلاؤ۔ میں نے یہ واقعہ پڑھ کر ہاتھ جوڑ کر امام کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے امام آخر یہ سلوک کیسا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہی لوگ کربلا میں
پانی بند کریں گے، پھر آپ یہ پانی کھول کیوں رہے ہیں؟ تو امام کی قبر سے جواب آیا، اے حسن سن، وہ جو کریں گے وہ ان کا کردار ہے، حسین جو کر رہا ہے یہ محمد عربی کا کردار ہے۔ دلوں کو قرار دیتا ہے حسین کا نام، دلوں کو قرار دیتا ہے حسین کا نام، ہر غم کو ٹال دیتا ہے حسین کا نام، اور تو مانگ کر دے خدا سے ایک بار وسیلے میں لے کر حسین کا نام، وسیلے میں لے کر حسین کا نام۔ دوستو ہمیں لوگوں کو دور نہیں کرنا، جو دور ہو چکے ہیں، کون؟ غلط فہمیوں سے، انہیں قریب لانا ہے۔ باقی تو پکچر کلیئر ہے، ہاں، ڈنڈے بھالے تلواریں پتھر وہ اور لوگ ہیں، اور باطل کا کر خاتمہ یا فاطمہ کے نعرے لگانے والے اور ہیں۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ محبت والوں کو قریب کرنا ہے، یہ امام کا مہینہ ہے، اس طرح سے جیو کہ امام راضی ہو جائے۔ اور ایک بات اور بات ختم، حضرت کی طرف مائک پیش کروں گا کہ آج نیت کریں، محرم کا چاند ہوا، محرم کا چاند ہوا، کیوں نہ ایسے کریں کہ جو امام آخری سجدے کے وقت بھی سر کو زمین پر رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سجدے کی حالت ہے، تلوار سر پر ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم بھی اس امام کی یاد میں نمازیں پڑھنے کا عزم اٹھا لیں؟ کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ کیا صرف ایک جماعت کو یہ حق ہے کہ صافہ، تسبیح، مسواک، چپل، جبہ کبہ پہنے؟ کیا میرے حسینیوں کو یہ حق نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر یہ بتاؤ کہ میری ذات بھی حسینی ہے، میرا کردار بھی حسینی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بلبل باغ اصغریہ جناب الحاج سید محمد علی قادری صاحب کی اجازت کے ساتھ اشرف میاں صاحب کو دعوت پیش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے لب و لہجے کے ساتھ اس حسینی مجلس کو اور معطر اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ میں لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے نعرہ لگا رہا ہوں کہ